پر شان نزول سورت کا جو نمبر ہوتا ہے وہ بھی بتایا کریں، ٹھیک ہے۔ چلیں جی اب آپ کو بتاتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ عبس مکیہ، سورۃ عبس مکی ہے۔ وہی اثنتان و اربعون آیہ، اور اس کی 42 آیات ہیں، 42 آیات ہیں۔ وفیہا رکوع واحد وکذا، اور اس کا بھی ایک ہی رکوع ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا جو صورت چل رہی ہے قرآن پاک کے اعتبار سے جو ہم پڑھ رہے ہیں، 80 نمبر صورت ہم پڑھیں، 80، ٹھیک ہے، 80 نمبر کی صورت پڑھ رہے ہیں۔ اگر ہم نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ 24 نمبر 24 نمبر پہ صورت نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور سورۃ النازعات سے فوراً بعد، یعنی دونوں اکٹھی صورتیں سمجھے نازل ہوئی ہیں، ایک کے بعد دوسری۔ اور اس کے علاوہ آگے عبس و تولا، اور اس کے اندر خاص طور پر نا واقعہ ہے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کا۔ عبسا چہرہ بگاڑا، تیوری چڑھائی، و تولا اور منہ پھیرا، ان جاءہ الاعمی، یہ کہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس ایک نابینا آئے۔ وما یدریک، اور آپ کو کیا پتہ، آپ کو کیا معلوم، لعلہ یزکا، شاید کہ وہ پاک ہو جائے، شاید کہ وہ سنور جائے، او یذکر، یا نصیحت پکڑ لے، فتنفعہ الذکر، پھر کام آئے نصیحت اس کے، کہ یعنی آپ اس کو نصیحت کریں اور اس کو نصیحت کرنا اس کے کام آئے، اس کو فائدہ دے، ٹھیک ہے۔ فتنفعہ الذکر، پھر اس کو فائدہ دے یہ نصیحت کرنا۔ اما من استغنی، بہرحال وہ شخص جو استغنا، بے نیاز ہوا، فأنت لہ تصدی، پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے در پہ ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو شخص بیزار ہوا، بے نیاز ہوا، آپ اس کے در پہ ہیں، آپ اس کے پیچھے لگی ہوئی ہیں۔ وما علیک، اور نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کہ اللہ یزکا، کہ نہ سنورے وہ، واما من جاءک، اور بہرحال وہ شخص جو آپ کے پاس آیا، یسعی، دوڑتا ہوا، وہو یخشی، اور وہ ڈرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ مومن ہے۔ فانت عنہ، پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے تلہا، غفلت برت رہے ہیں، دوری اختیار کر رہے ہیں۔ کلا، ہرگز ایسا نہ کریں، انہا تذکرہ، بے شک یہ نصیحت ہے، فمن شاء، پس جو کوئی چاہے، ذکرہ، تو اس سے نصیحت حاصل کر لے، فی صحف، صحیفوں میں ہے، مکرمۃ، معزز، مرفوعۃ، بلند مرتبے والے، مطہرۃ، پاکیزہ، بأیدی، ہاتھوں میں، سفرۃ، لکھنے والوں کے، پاکیزہ لکھنے والوں کے ہاتھوں میں، کرام، معزز ہیں، بررہ، نیک لوگ ہیں، ٹھیک ہے، معنی فرشتے۔ تو اب ان کا نا عبس و تولا، تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا، اس کا شان نزول ہے۔ شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، نابینا صحابی کا واقعہ نقل کیا گیا ہے، امام بغوی نے بیان کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو نابینا ہونے کے سبب یہ تو نہیں معلوم ہو سکا کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی دوسرے سے گفتگو میں مشغول ہیں۔ مجلس میں داخل ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز دینی شروع کر دی، اور بار بار آواز دی۔ اور ابن کثیر نے روایت کی ہے کہ بھائی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک آیت قرآن پاک پڑھوانے کا سوال کیا، اور اس سوال کے فوری جواب دینے پر اصرار کیا کہ مجھے ابھی جواب دیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت مکہ کے کافر سرداروں کو دین کی تبلیغ کرنے، ان کو سمجھانے میں مصروف تھے، اور ان سرداروں میں عتبہ بن ربیعہ بہت بڑا جو کافر ہے، ابو جہل بن ہشام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ تھے، ٹھیک ہے، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہ عتبہ بن ربیعہ، ابو جہل بن ہشام اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، ان بڑے بڑے کافروں میں سے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جیسے ابی بن خلف ہو گیا، ٹھیک ہے، شیبہ ہو گیا، تو
یہ لوگ تھے جو اب اس وقت تک وہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اس موقع پر عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ کا اس طرح خطاب کرنا اور ایک آیت کے الفاظ درست کرنے کے معمولی سوال پر فوری جواب کے لیے اصرار کرنا ناگوار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناگوار گزرا، جس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ بھائی حضرت عبداللہ بن مکتوم پکے مسلمان اور ہر وقت حاضر باش رہتے تھے، دوسرے اوقات میں بھی وہ سوال کر سکتے تھے۔ ان کے جواب کی تاخیر کرنے میں، مؤخر کرنے میں کسی دینی نقصان وغیرہ کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اس کے علاوہ اس کے خلاف جو قریش مکہ کے سردار تھے، نہ یہ لوگ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے اور نہ ہر وقت ان کو اللہ تعالیٰ کا کلمہ پہنچایا جا سکتا۔ اس وقت یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن رہے تھے، جس سے ان کے ایمان لانے کی توقع کی جا سکتی تھی کہ یہ مسلمان ہو جائیں گے، اور ان کی بات کاٹ دی جاتی تو ایمان ہی سے وہ محرومی ظاہر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، ان کی محرومی ظاہر تھی۔ تو ان سارے حالات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ سے رخ پھیر کر اپنی ناگواری کا اظہار کیا، اور جو گفتگو تبلیغ حق فرما رہے تھے اس قریش مکہ کے سرداروں کو، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاری رکھا۔ اس پر مجلس سے فارغ ہونے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورۃ عبس کی آیت نازل ہوئی، ٹھیک ہے، یہی عبس و تولی یہ آیات نازل ہوئیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طرز عمل کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو طرز عمل تھا، یہ اپنے اجتہاد پر مبنی تھا کہ جو مسلمان آداب مجلس کے خلاف طرز گفتگو اختیار کرے، اس کو کچھ تنبیہ ہونی چاہیے تاکہ آئندہ وہ مجلس کے آداب وغیرہ کی رعایت رکھے۔ اس کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مکتوم سے رخ پھیر لیا۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ بظاہر ہر حال کفر اور شرک سے سب سے بڑا جو گناہ ہے، ٹھیک ہے، ان کے ازالے کی فکر پہلے ہونی چاہیے تھی، جبکہ اس کے بعد دین کی فروعی احکام وغیرہ کی تعلیم ہونی چاہیے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کفر و شرک جو سب سے بڑا گناہ ہے اس کے لیے تبلیغ کو مقدم کیا، اور پھر حضرت عبداللہ بن مکتوم تو یہ فروعی احکام پوچھ رہے تھے، سوال کر رہے تھے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تاخیر کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو عبس کے معنی ہوتے ہیں ترشروئی اختیار کرنا، چہرے سے ناگواری کا اظہار ہونا، ٹھیک ہے، رخ پھیر لینا۔ اور اس جگہ پر موقع ایسا تھا کہ یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کے ذریعے کہے گئے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ نے ایسا کیا ہے، لیکن ایسا ہونا چاہیے تھا، لیکن قرآن مجید نے جو خطاب کا صیغہ ہے اس کے بجائے غائب کا صیغہ استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے، خطاب والا صیغہ نہیں استعمال کیا بلکہ غائب کا صیغہ استعمال کیا، جس کے اندر غصے کی حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے اکرام جو ہے وہ ادب ملحوظ رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور غائب کا صیغہ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ ایہام کیا ہے کہ بھائی جیسے یہ کام کسی اور نے کیا ہو، ٹھیک ہے، اشارہ اس طرف ہے کہ یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان نہیں ہے، اور دوسرے جملے میں خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عذر کی طرف اشارہ فرما دیا، وَمَا يُدْرِيكَ کہ آپ کو کیا خبر، ٹھیک ہے، اس میں یہ بتلا دیا کہ اعراض کی وجہ یہ پیش آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دھیان اس طرف نہیں گیا کہ یہ صحابی جو کچھ دریافت کر رہے ہیں اس کا اثر ظاہر سی بات ہے یقینی ہے، اور غیروں سے گفتگو کا اثر موہوم سی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ٹوٹلی اس آیت کا جو کہتے تھے شان نزول، ٹھیک ہے۔ اور لعلہ یزکیٰ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یعنی آپ کو کیا معلوم کہ یہ صحابی جو بات دریافت کرنے آئے تھے اس کا فائدہ ظاہر سی بات ہے یقینی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو تعلیم دیتے تو یہ اس کے ذریعے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیتے اور کامل ہو جاتے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذکر سے وہ ابتدائی فائدہ بھی اٹھاتے کہ اس سے ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور خوف ترقی کر جاتا، فائدہ ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور یذکر فتنفعہ الذکریٰ، آگے فرمایا ہے اس کے اندر مین جو ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے دو قیام بیک وقت آئے ہیں، ٹھیک ہے، دو کام، ایک مسلمان کو تعلیم دینا
اور اس کی تکمیل اور دلجوئی کرنا، دوسرا غیر مسلموں کی ہدایت کے لیے ان کی طرف توجہ کرنا۔ تو قرآن پاک کے اس ارشاد نے یہ واضح کر دیا کہ پہلا کام، ٹھیک ہے، کہ مسلمان کو تعلیم دینا، غیر مسلم کی ہدایت کی طرف توجہ دینا، اس پر مقدم اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے کام کی وجہ سے پہلے کام کے اندر آپ تاخیر کر دیں، یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی تعلیم، ان کی اصلاح کی فکر غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کرنے کی فکر سے اہم ہونی چاہیے، مقدم ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ جو مسلمان ہیں اس پر مزید توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور اس میں ان علماء کے لیے ایک اہم ہدایت بھی ہے جو غیر مسلموں کے شبہات کے ازالے، ان کو اسلام سے مانوس کرنے کی خاطر بعض ایسے کام کر بیٹھتے ہیں جس سے عام مسلمانوں کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، شکایات پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو ان کو اسی قرآنی آیت کے جو قرآنی ہدایت ہے اس کے مطابق مسلمانوں کی حفاظت کرنی چاہیے اور جو اصلاح حال ہے اس کو مقدم رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ، ٹھیک ہے۔ صحف سے مراد لوح محفوظ ہے، صحیفے لوح محفوظ، وہ اگرچہ ایک ہی ہے مگر اس کو یہاں پہ جمع کے صیغے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے صحف استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس میں سب صحائف آسمانی لکھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، صحائف آسمانی، یا اس لیے اس کو جمع کا صیغہ لایا گیا ہے کہ فرشتے اپنے صحیفے اس سے نقل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر مرفوعہ سے مراد ان صحیفوں کا اللہ تعالیٰ کے ہاں عالی شان ہونا ہے۔ پھر مطہرہ سے مراد یعنی جنابت والے آدمی اور حیض و نفاس والی عورت بے وضو کے لیے اس کا چھونا جائز نہیں ہے۔ بے ایدی سفرہ کرام بررہ، سفرہ، ٹھیک ہے، سافر کی جمع ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں کاتب، لکھنے کے۔ تو اس سے مراد پھر کیا ہوگا؟ فرشتے کرامن کاتبین یا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور ان کی وحی کو لکھنے والے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ٹھیک ہے، وہ مراد ہوں گے۔ اور اس کے بعد ٹھیک ہے، یہ ساری فرشتوں کی سمجھے صفات بیان کر دی گئی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا قتل الانسان ما اکفرہ، مارا جائے الانسان، انسان کے، انسان کا جس کو کہتے تھے ناس ہو، ٹھیک ہے، مارا گیا انسان، ما اکفرہ کہ اس نے کتنی ناشکری کی، من ای شیء خلقہ کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، کہ انسان نے کس قدر ناشکری کی ہے، اس کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، من نطفہ منی کے قطرے سے، خلقہ اس کو پیدا کیا، فقدرہ پھر اس کو اندازن ٹھہرایا، ٹھیک ہے، پھر اس کا اندازہ ٹھہرایا، ثم السبیل پھر اس کو راہ دکھائی، یسرہ پھر اس کے لیے وہ راہ آسان کر دی، ثم اماتہ پھر اس کو موت دی، فاقبرہ پھر اس کو قبر کے اندر جس کو کہتے ہوتے ہیں دفن کر ڈالا، ثم اذا شاء انشرہ پھر جب ہم چاہیں گے اس کو اٹھائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ انسان اپنی اصل حالت پر غور کرے کہ بھئی وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، تو وہ گندے قطرے سے پیدا کیا گیا ہے جس کے اندر کوئی شعور نہیں تھا، حس نہیں تھی، حسن جمال نہیں تھا، عقل نہیں تھی، فہم نہیں تھا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمایا۔ پھر ظاہر سی بات ہے اتنی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے زندگی کو آسان کر دیا، پھر وہ مر گیا، پھر مٹی ہو گیا، ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ کلا لما یقضی ما امرہ، کلا ہرگز نہیں، لما یقضی اب تک پورا نہیں کیا، ما امرہ جو حکم دیا اس کو، فلینظر الانسان پس دیکھے انسان، الی طعامہ کھانے کی طرف، انا صببنا بے شک ہم نے ڈالا، الماء پانی، کہ یا ہم نے برسایا پانی، صبا برسانا کہ ہم نے پانی کو برسایا یا موسلا دھار پانی برسایا، ثم شققنا پھر ہم نے پھاڑا، الارض زمین کو، شقا پھاڑنا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا، فانبتنا پھر ہم نے اگایا، فیہا اس میں، حبا غلہ، وعنبا اور انگور، وقضبا اور ترکاریاں، ٹھیک ہے، سبزیاں جو بھی کھانے کا سامان، ترکاریاں، وزیتونا اور زیتون، ونخلا اور کھجور کے درخت، وحدائق اور باغات، غلبا گھنے باغات، وفاکہتا اور میوہ، وفواکہ جمع، وفاکہتا اور میوہ، وابا اور ہرا سبزہ، ٹھیک ہے، ہرا چارہ،
متاعن فائدہ ہے، لکم تمہارے لیے، ولانعامکم اور تمہارے چپایوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سارے جو انسان کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ ذکر کر دی ہیں۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ پھر جب آئے گی، الصَّاخَّةُ کان کو پھوڑ دینے والی، ٹھیک ہے، کان کو پھوڑنے والی آواز آئے گی، یعنی اتنی سخت آواز آئے گی۔ صاح صیحہ کی جمع، ٹھیک ہے، چیخ کے معنی میں ہم پڑھا ہے۔ سخت آواز کو کہتے ہوتے ہیں، شور کو کہتے ہوتے ہیں، جس کو بولتے ہوتے ہیں کان انسان کے پھٹ جائیں، یہ نفخہ صور مراد ہے، ٹھیک ہے، قیامت کا شور مراد ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ جب سخت آواز آئے گی، یوم یفر المرء جس دن بھاگے گا آدمی، من اخیہ اپنے بھائی سے، و امہ اور اپنی ماں سے، و ابیہ اور اپنے باپ سے، و صاحبتہ اور اپنی بیوی سے، و بنیہ اور اپنے بیٹوں سے، لِكُلِّ امْرِئٍ ہر شخص کے لیے، منہم ان میں سے، یومئذ اس دن، شأن ایک حال ہوگا، حالت ہوگی، شأن حالت حال ہم پڑھتے آ رہے ہیں، یغنی جو اس کو بنیاز کی ہوئی ہوگا، وجوہ کتنے چہرے، یومئذ اس دن، مسفرہ روشن ہوں گے، مسفرہ روشن، کتنے ہی چہرے اس دن روشن ہوں گے، ضاحکۃ ہنسنے والے ہوں گے، مستبشرہ خوشیاں منانے والے ہوں گے، ووجوہ اور کتنے ہی چہرے، یومئذ اس دن، علیہا ان کے اوپر، غبرہ گرد و غبار ہوگی، ترہقہا چھائی ہوئی ہوگی، قطرۃ سیاہی کہ ان کے اوپر گرد و غبار جمی ہوئی ہوگی، ان کے اوپر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، اولئک هم الکفرۃ الفجرہ یہی وہ لوگ ہیں جو منکر ہیں، الکفرہ کافر یعنی منکر ہیں، الفجرہ اور بدکار ہیں، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو منکر اور بدکار ہیں۔ تو اس کے اندر کوئی اتنی خاص تفسیر وغیرہ نہیں ہے۔